فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یقین جانے کہ جب آبادی کا امام متحرک ہوتا ہے اور اس رات میں اتنی اونچی اونچی شخصیات کو لا کر کے اکٹھا کرنا آسان نہیں ہے۔ مولانا رمضان علی فیضی صاحب قبلہ یہ تیسری شرکت ہے آج کی اس محفل میں۔ حضرت قاری احمد رضا صاحب قبلہ جن کی نعت خوانی ہونے والی ہے دوسری۔ میں خود مجبور آدمی اور میں خود مولانا کرم حسین صاحب قبلہ کے حکم کے زنجیروں میں قید ہوا آدمی، یقین جانے گرفتار ہوا آدمی، اگر ایک دن میں اگر نہیں آتا تو یقین جانے کی پورے سال شکایت رہتی۔ تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بھی اپنے جانے پہچانے، اس لیے کہ جیسی آبادی یہ ہے یہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر جس گاؤں میں میں رہتا ہوں جنگل وہاں سے خالی آدھا کلومیٹر دور ہے، اتنا فرق ہے۔ مگر اللہ تبارک تعالی ہمیں اور تمام مسلمانان اہل سنت کو ایسی راتوں کی قدر کرنے کی اور ایسی راتوں میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایسی راتوں میں محفلیں ہوتی ہیں، عموماً ایک اعتراض ہو جاتا ہے اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ لوگ اگر آج کی راتوں میں جلسہ جلوس نہ کر کے خالی عبادت کرے تو معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں بتاؤں یہ تیسری جگہ میں آیا ہوں اور میں نے معائنہ کیا ہے کہ ایک مسجد میں مغرب سے عشاء تک معاملہ تھا پروگرام کا، اور جیسے عشاء کی اذان ہوئی ہے ہم لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے، مگر جتنے بچے تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ چائے اور گلے کا نمبر کب آنے والا ہے۔ تو کچھ لوگ چائے کے چکر میں جاگتے ہیں، مگر ایک ترکیب یہ ہوتی ہے کہ بچپنے کے عالم میں ہم لوگ بھی رات کو 2-2 3-3 بجے تک جگ جاتے تھے مسجد میں کہ ابھی رات کو 2 بجے چائے کا انتظام ہوگا، تو یہ حالات ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی چائے کے چکر میں اگر وہی چائے کا معاملہ رہے اور جب ختم ہو جائے مولانا کرم حسین صاحب قبلہ سارے بچوں کو چائے پلا کر کے رخصت کرنا، اور انشاءاللہ تعالی بچوں کو چائے پلا کر کے رخصت آپ کیجئے گا، نذرانہ انشاءاللہ مولانا رمضان علی فیضی صاحب قبلہ کے حوالے سے دلایا جائے گا اور دیا جائے گا۔ یقیناً شب برات کی رات اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھے لوگ اچھی سماعتیں، کچھ مصرے پڑھ کر کے مجھے بھی اپنی حاضری مکمل کرنی ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ ہمارے سید علی بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ فقیہ ملت نیٹ ورک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کا چینل ابھی تک بہت اچھا کام کر رہا ہے، دعا کریں کہ ایسے ہی ان کا چینل بھی کام کرتا رہے، ورنہ چینل والوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کہتا ہوں، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور چینل والوں نے معاملہ اتنا خراب کر دیا، اتنا خراب کر دیا ہے کہ بزرگوں کے قول یاد آ جاتے ہیں، مگر ایسے نیک لوگ اور ایسے اچھے چینل والے بہت کم ملا کرتے ہیں۔ ایک چینل والا تھا، چینل سے بات یاد آئی، ایک چینل والا تھا تو اس نے ایک غلط قسم کا ویڈیو اپلوڈ کر دیا۔ حاجی مظہر صاحب قبلہ نعت خوانی آپ کی ہو چکی ہے، سنیں گے آپ سے سلام بات بھی سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مولانا اسلام الدین صاحب قبلہ بھی ہیں الحمدللہ۔ انور بھائی ان کا مائک جیسے اچھا ہے، اور یہ کہہ لے کہ ان سے تو بہت اچھا ان کا مائک ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت سستیہ اور کاہلیہ کا امام اگر ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، بہت متحرک ان کو ہونا چاہیے مگر وہ ہے نہیں۔ تو ایک یوٹیوب چینل والا تھا تو اس نے ایک غلط قسم کا ویڈیو اپلوڈ کر دیا، اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو کورٹ میں پیش ہونے کے بعد وہ ویڈیو اتنا غلط تھا کہ جج نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب جج نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی تو پھانسی کی سزا سنانے کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش، تمہاری آخری اچھا، تمہاری آخری منوکامنا، تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس یوٹیوب چینل والے نے کہا حضرت کہ میری آخری خواہش، میری آخری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو یہ خمار ہوتا ہے، مگر الحمدللہ ایسے لوگ جو سبھی اچھی چیزوں کو اپلوڈ کیا کرتے ہیں اور اچھی باتیں بیان کیا کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جب مولانا کرم حسین صاحب قبلہ جیسی صحت سامنے ہو تو ایٹومیٹک ویڈیو اچھی اپلوڈ ہو ہی جائے گی۔ مولانا کرم حسین صاحب قبلہ خلاق کائنات کی نعمت شب برات، کہہ لیں سبحان اللہ۔ رمضان چاچا بہت پیچھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کی بیماری کو دور فرمائے۔ ارے ماشاءاللہ جزاک اللہ، آغاز بڑے سے ہوا ہے انجام بھی بڑے سے ہوگا، مگر حضرت نظامی صاحب قبلہ مودی جی نے اس سے بھی بڑا بڑا پیدا کیا ہے کہ نہیں ہے؟ شاعر نے کہا کہ خلاق کائنات کی نعمت شب برات، اسٹیج الحمدللہ علماء سے پر ہے، حفاظ سے پر ہے، قراء سے پر ہے، وہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جماعت کا ایک بہت اچھا حکیم حضرت مولانا حکیم صبغت اللہ فیضی صاحب قبلہ ذمہ داری کے ساتھ جلوہ بار ہیں۔
तकरीर बहुत अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना करम हुसैन साकुला ने किसी को छोड़ा नहीं है, हर जमात को लाकर के इकट्ठा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना कमरुद्दीन साकुला हजरत की नातखानी हुई। कारी शकील निजामी साकुला बहुत अच्छे शायर हैं और मिसरों को कैसे समझते हैं आप देखिएगा। खल्लाके कायनात की नेमत शबे बरात, अभी तकरीर हुई है शबे बरात और उसकी फजीलत के हवाले से। बस सिर्फ 4 मिसरे मुझे पढ़ने हैं कि खल्लाके कायनात की नेमत शबे बरात, सुल्ताने दो जहां की इनायत शबे बरात, और गफलत से जाग जाओ मुसलमानों लूट लो, रब की लुटाई जाएगी रहमत शबे बरात। गफलत से जाग जाओ मुसलमानों लूट लो, रब की लुटाई जाएगी रहमत शबे बरात, रब की लुटाई जाएगी रहमत शबे बरात। फैज़ साकुल्लाह ने जहां तकरीर किया मोबाइल चलाने और हालात हाजरा के हवाले से तबसरा किया। एक शायर ने कहा कि हो जिक्र कारोबार न दुनिया की कोई बात, हो जिक्र कारोबार न दुनिया की कोई बात, तस्बीहों तिलावत में गुजारे ये सारी रात, और औलाद मगफिरत हो या सरमाए दुनिया, जो मांगना है मांग ले आई शबे बरात। औलाद मगफिरत हो या सरमाए दुनिया, जो मांगना है मांग ले आई शबे बरात। शबे बरात की अल मुख्तसर एक जुमले में फजीलत ये सुन ले कि शबे बरात में लोगों की तकदीर के फैसले हुआ करते हैं। ये जान ले किसकी कितनी औलादें होंगी, किसका मुआमला कैसे होगा, इसी शबे बरात में तय होता है। कारी अहमद रजा साहब कुबला जो पढ़ाते हैं गुलरिहवा में, रहते हैं फनहा में, मगर आवाज जिनकी बहुत अच्छी है। कुरान अजीम के जब ये तिलावत करते हैं तो दिल ये करता है कि घंटों हम और आप इनसे कुरान की तिलावत समाअत करते रहें। आज हुजूर की नात पढ़ने और हुजूर की नात सुनने का वक्त है। हमें और आपको इनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं, अपनी हाजिरी अपनी नौकरी को आप मुकम्मल फरमाएं। रोजी मुकद्दर से जो कमाता है, हलाल रोजी मुकद्दर से जो कमाता है, हसन हुसैन का सदका वही तो पाता है। और जनाबे फातिमा जहरा के चैन ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। जनाबे फातिमा जहरा के चैन ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। हालात को मद्देनजर रखते हुए एक शायर ने 4 मिसरे यूं कहे, हजरत खालिस यही 4 मिसरे फिर आपकी तकरीर होनी है इंशाअल्लाह ताला। शायर ने कहा कि न मैं तहजीब छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा, और जमाना चाहे जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जमाना चाहे जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। खतीब लासानी सानी सुभानी असीर हुजूर खतीबुल बराहीन बाइज़ शीरी बयान हजरत अल्लामा बदरुद्दीन साहब निजामी मद्दा ज़िल्लुहुल अलील नूरानी एक आखिरी नारा बुलंद कर लें। हजरत की अच्छी तकरीर जब तक आप चाहेंगे उतनी देर तक तकरीर होगी, जहां आप चाहेंगे वहीं स्टॉप लगा दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए कराम, महफिले शबे बरात, मुसलमानाने अहले सुन्नत, अल्लामा बदरुद्दीन निजामी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रसालत, क़यामे अमनो अमा ला इलाहा इल्लल्लाह, है काफिरों पे गिरा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये हुक्म अहले जहां को सुना दिया जाए, सिखाए बच्चों को मा ला इलाहा इल्लल्लाह।